بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. الحدیث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے سب سے زیادہ اقرا ہو، یعنی کتاب اللہ کو خوبصورت اور بہتر پڑھنے والا ہو۔ اور فرمایا اگر قرات میں سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ شخص کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاء، اگر سنت کو جاننے میں بھی وہ برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، تو جو ہجرت کرنے میں پہل کر چکا ہو وہ امامت کرائے۔ پھر فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء، اور اگر ہجرت کرنے میں بھی وہ برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور بعض روایات میں ہے سنہ، کہ جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانی، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے مقام پر، اس کی جگہ پر، اس کے گھر میں کوئی امامت نہ کرائے بغیر اجازت کے، جب تک وہ اجازت نہ دے کسی کے گھر میں کسی کی مقام پر امامت کوئی دوسرا آدمی نہ کروائے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ولا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا باذنہ، اور کوئی آدمی کسی کے گھر میں جائے تو اس کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، کہ گھر میں کسی نے اپنے لیے کوئی تختہ بنوایا ہوا ہے، کوئی اونچی جگہ بیٹھنے کے لیے بنوائی ہوئی ہے تو وہ اس کی عزت کی جگہ ہے، بغیر اس کی اجازت کے نہ اس کی عزت کی جگہ پہ بیٹھے اور نہ ہی بغیر اس کی اجازت کے امامت کروائے۔ تو دوستو، اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں قوم کا امام بننے کا سب سے پہلا حق اس کو ہے جو اقرا ہے، یعنی خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اعلمہم بالسنہ، جو لوگ سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی علماء، طبقہ علماء جو سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم خود کوشش کریں کہ قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھیں اور اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ ہمارے بچے خوبصورت قرآن پڑھیں۔ اسی طرح ہم خود قرآن کو اور سنت کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن و سنت کا علم سکھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔